بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات بلا رہی ہیں نام لو نعرہ تکبیر بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک زبان آواز تو نعرہ تکبیر سبحان اللہ نعرہ رسالت ماشاءاللہ نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائے اجازت ہے جی نو کرشن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات دعا ہے میرے محسنین کا یہ صف تہنیت صف جشن کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جتنے صاحبان مودت اس صف جشن پہ حاضر ہوئے ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جو آگے کسی مجبوری سے واپس جا چکے ہیں سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر حاصل بتا کچھ مخصوص دعائیں سکید کے ذمے ہیں وہ بھی تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں مستجاب فرما جتنی دعائیں پاکستان غیر پاکستان حقداروں کی آل محمد کے پرستاروں کی سکید کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں شرف قبولیت عطا فرما صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ جشن مزید رشک جنت ہو جائے شکر گزار ہوں نجف شاہ جی کا اتنی تعریف کہ میں لائق نہیں جتنا انہوں نے فرما دیا بہرحال سید ہیں ان کے زبان سے نکلا ہوا مولا کرم فرمائے پہلا جملہ آج کے جشن کے حوالے سے ذکر کے حوالے سے آئے جی بسم اللہ جملہ نہیں ہے اندر کی تپیش ہے توجہ ہے ماں کی گود سے ملا ہوا در سے ملا ہے کربلا کا تبرک اور تمہاری نسلوں کی امانت تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں یہی لفظ بتائیں گے کہ مجھے کتنی دیر جناب کو سبق سنانا ہے میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اسپیکر والا کدھر ہے مزہ نہیں آ رہا بھائی آواز بھی بڑھائے اور ایکو ٹھیک ہے تھوڑی آواز بڑھائے تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد جس کی بلندی کو علی جس کی عصمت کو بطول جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کے امام حسین آپ کو سلامت رکھے واجب سمجھتا ہوں ضروری ہاں اب ٹھیک ہے اب بے شک آپ ادھر آگے بیٹھ جائیں واجب سمجھتا ہوں ضروری سمجھتا ہوں یہ جملہ کہنا کیونکہ مجھ تک کچھ آوازیں پہنچی ہیں اور اکثر پہنچتی رہتی ہیں اب آج بھی پہنچی ہیں کربلا گاہ میں شاہ تھوڑی دیر پہلے وہاں بھی فکرہ کا یہاں بھی کہنا ضروری سمجھ کے کہہ رہا ہوں بندے سمجھتے ہیں شیعہ ممبر سے ولایت علی پڑھنے والے ذاکر توحید نہیں پڑھتے حلال اعلان کہہ رہا ہوں ٹنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں یہ تمہارے ذہن کی غلط فہمی ہے اسے دھوڑا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بلند مرتبہ توحید ممکن ہی نہیں وہ اللہ جسے 5 تن سجدہ کرے امام حسین آپ کو سلام امام حسین آپ کو سلام بسم اللہ
اور رہی بات ولایت علی کی، ولایت علی ہمارا اوڑھنا ہے، ولایت علی ہمارا بچھونا ہے۔ ہاں یہ تمہاری غلط تربیت ہے کہ تم علی کے فضائل سن کے اللہ کو زخمی سمجھ لیتے ہو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ عقیدہ درست کرو۔ دیکھو میں مثال دوں بھائی جان، اکمل بھائی، یہ گلاس ہے نا، بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے، بات وہ کروں گا جو عدالت میں ثابت کرنی پر نوکر حاضر ہے، وکیل صاحب کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ گلاس ہے نا، اس کی میں تعریف کرنا شروع کر دوں، بڑا اچھا ہے، شفاف ہے، پانی بڑا صاف ستھرا ہے، دکھنے میں بڑا اچھا ہے، مہمان قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، قیمت بڑی زیادہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ چاند میری جانب دیکھ پتر، میں تیرے لیے پڑھنا ہے، انہوں نے میں کیڑی سنانی ہے، ان سے تو سیکھی ہوئی بات، آپ سے بات کروں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ یہ گلاس کی اکمل بھائی جان محترم، اس کی تعریف شروع کر دوں نا سر، تو در حقیقت یہ اس کی تعریف نہیں ہے، اس کے بنانے والے کی، جس نے اتنا خوبصورت گلاس بنا دیا کہ تعریف کے لائق ہو گیا۔ اب ہم علی کے فضائل پڑھیں، فرشی پڑھیں، عرشی پڑھیں، جتنے فضائل پڑھیں، در حقیقت وہ علی کے فضائل نہیں، اس کے ہیں جس نے ایسا علی بنایا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے، امام حسین آپ کو سلامت ہے، امام حسین۔ اور علی کے فضائل سے انکار کر کے بندہ اس کی قدرت پہ انکار کرتا ہے۔ اگر علی ایسا کچھ نہیں کر سکتا، اس کا مطلب ہے اللہ ایسا علی بنا ہی نہیں سکتا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اور ایسا نہیں ہے، دیکھو ہم اپنا عقیدہ علی الاعلان ممبر سے ببانگے دہن پیش کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے علی دیا ہی وہ ہے کہ جس کو بندے خدا سمجھے۔ حالانکہ علی تو علی اعلان کہتا ہے ممبر سے میں اللہ نہیں ہوں۔ ہم نے علی کو اتنا سچا مانا کہ جب علی نے کہہ دیا میں اللہ نہیں ہوں تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب جو بندہ علی کو اللہ کہتا ہے اور رسول کا فرمان وہ بھول جاتا ہے، باتیں کریں گے لیکن یہ ضروری بات ہے، رسول کا فرمان وہ بھول جاتا ہے کہ سید الانبیاء نے فرمایا تھا علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور اللہ کے۔ اب جو بندہ کہہ رہا ہے کہ علی اللہ ہے، اس کا مطلب ہے وہ تو علی کو جان گئے، تو رسول سے بھی آگے بڑھ گئے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ میرے مولا کا فرمان ہے اور یہی شاجی بیس ہے، بنیاد ہے مذہب کی، عقیدے کی اور روح کی تسکین کی۔ علی فرماتے ہیں مجھے اللہ نہ کہو، باقی وہ کچھ تم کہہ ہی نہیں سکتے جو مجھے اللہ نے بنایا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ امام حسین آپ کو سلام۔ بسم اللہ۔ علی فرماتے مجھے اللہ نہ کہو۔ اب میری جانب آپ توجہ فرمائیں گے تو پھر آگے کاروان بڑھے گا۔ علی فرماتے میں اللہ نہیں، بزرگوں سے دعا چاہیے سب۔ علی فرماتے میں اللہ نہیں لیکن اللہ ہونے کی دلیل ہوں۔ آئے امام حسین آپ کو سلامت۔ علی کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ہے۔ امام حسین نہیں میں بات واضح کر دوں، کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے بولو نہ بولو پیغام ضرور لے کے جانا ہے۔ اللہ کی جس حجت سے پوچھا گیا نا اللہ ہے، سب نے کہا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت آدم سے پوچھا گیا اللہ ہے، سرکار نے فرمایا ہے۔ قبلہ کوئی دلیل، سرکار نے فرمایا یہ آسمان، یہ زمین، یہ کائنات کا نظام، یہ چلتا ہوا نظام دلیل ہے کہ کوئی ہے جو اسے چلا رہا ہے۔
نجف شاہ جی آج علیحدہ رنگ میں شعبان بھی پڑھوں گا لیکن یہ باتیں ضروری ہے کرنا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. حضرت نوح سے پوچھا گیا قبلہ اللہ ہے؟ سرکار فرماتے ہیں. قبلہ دلیل؟ سرکار فرماتے ہیں یہ نظام کائنات، یہ چڑھتا ہوا سورج، یہ ابھرتا ہوا چاند، یہ چلتی ہوئی ہوائیں، یہ برستی ہوئی بارشیں دلیل ہے کہ کوئی ہے. ہاتھ اٹھائیں گے تو پھر بات بنے گی. اسی طرح عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، یعقوب، یوسف جس حجت خدا سے بھی پوچھا گیا کہ اللہ ہے، ہر معصوم نے کہا کہ اللہ ہے. دلیل یہ کائنات کا نظام ہے. واحد تیرا مولا امیر کائنات ہے. جب علی سے پوچھا گیا اللہ ہے، سرکار نے فرمایا ہے. مولا دلیل؟ فرمایا میں. ہائے 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 ہائے. امام حسین تمہیں سلامت. امام حسین تمہیں سلامت. اللہ امام حسین آپ کو سلامت. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں. علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں. آج ایک سطر میں کہہ کے جاؤں گا علل اعلان. علی کو حد، پہلی تو بات یہ ہے کہ علی کی حد دکھا. علی کو حد سے بڑھانا صرف یہی ہے کہ علی کو اللہ کہہ دیا جائے، وہ ہم کہتے نہیں. اور اعلان ٹنکے کی چوٹ میں اپنا عقیدہ ممبر سے بیان کر کے جا رہا ہوں. جو علی کو اللہ کہے اس پر بھی لعنت، جو علی کو اپنے جیسا بندہ کہے اس پر بھی لعنت. امام حسین آپ کو سلام. اس کے بعد ہر بندے کی اپنی سوچ ہے. شادی ضروری نہیں کہ میں ہر کسی کو پسند آ جاؤں. بھائی جان ضروری تو نہیں ہے. سارے بولو حسنین کے بابا، حسنین کے بابا، ادھر کے مولا، ہم سب کے مولا. نبیوں نے پکارا، ولیوں نے پکارا. نعرہ حیدری. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے. چلو بات سے بات نکلتی ہے نا. سرکار امیر کے پاس ایک بندہ آ گیا، آواز دے کے کہتا ہے مولا آپ جو فرماتے ہیں، بس اسی کے بعد میں موضوع شروع کر رہا ہوں. مولا آپ جو فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نور سے نور بن کے صادر ہوئے ہیں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. دیکھو گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ جا رہا ہے. اللہ کے نور سے نور بن کے صادر ہوئے ہیں. مولا فرمایا سچ ہے. سرکار روٹی سے ایک لقمہ توڑا جائے، روٹی تو ناقص ہو جاتی ہے، ادھوری ہو جاتی ہے. آپ اللہ کے نور سے نور بن کے صادر ہوئے، اللہ کا نور تو ناقص ہو گیا، ادھورا ہو گیا. سرکار فرماتے ہو جاہلا تجھے روٹی نظر آتی ہے، چراغ نظر نہیں آتا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اپنی طرف سے تو بھائی کوشش کر کے جاؤں گا کہ سارے راضی ہو جائیں. اٹھ کے علی کو سلام کیا، میں آپ کو سلام کر رہا ہوں. جی میں میرا مقصد آپ کو بکھیرنا نہیں، اکٹھا رکھنا ہے. ہاں ولایت علی کو کوئی فساد سمجھے تو پھر اس کے اپنے نصیب کی بات. 1.25 لاکھ کے اجتماع میں سارے تو نہیں رسول کی بات سمجھ رہے تھے. کیوں جی بھائی جان؟ 1.25 لاکھ کا جو ہجوم تھا سارے صحابی تھے، نمازی تھے، محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے تھے. اور جب علی کی بات آئی تو اکثریت کے چہرے اتر گئے. میں نے کسی کا ابا تو نہیں مارا ہوا نا، پڑھتا تو میں علی ہوں نا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بہرحال سرکار فرماتے تمہیں روٹی نظر آتی ہے، چراغ نظر نہیں آتا. مولا کیا مطلب؟ فرمائے بات وضاحت سے فرمائے، بات کھولے. علی فرماتے ہم روٹی کی طرح سے نہیں ہیں، ہم اس کی احدیت سے ایسے صادر ہوئے جیسے چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بھائی جان بات اتنی آسان کروں گا، آپ کے گھر کے بچے اس بھائی کو حقیر کو دعا کر کے جائیں گے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جیسے چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے. مولا کیسے؟ سرکار اچھا میں اب مثال دوں آپ. کیا گلاس؟ اچھا
ہاں امام حسین آپ کو سلامت رکھے. آتا ہوں اس پہ بھی آتا ہوں. بھائی جان اب میں آپ سے ایک فیصلہ مانگتا ہوں. میرے پاس ہو ایک چراغ, آپ کے پاس ہو دوسرا چراغ, آپ کا روشن ہو میرا روشن نہ ہو. میں کہوں بھائی جان اتنا سفر کر کے آیا ہوں, تھکا ہوا ہوں, مہربانی فرمائے اپنے چراغ سے میرا چراغ تو روشن کر دیں. ہاتھ اٹھیں گے تو پھر بات بنے گی نا. تھک کے نہیں سننا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جو ہی بھائی جان آپ میرے چراغ سے اپنے چراغ کی لو کو جوڑیں گے, میرا چراغ بھی روشن ہو جائے گا. اب ماننا پڑے گا جو روشنی ادھر تھی ادھر بھی آ گئی. امام حسین آپ کو سلامت. جو ہاتھ اٹھا لگ رہے, اس سے آسان میں نہیں سمجھا سکتا. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. جو نور اس کا تھا پھر اس کا بھی ہو گیا. جو نور اس کا تھا پھر اس کا بھی ہو گیا. جو کمال اس کا تھا پھر اس کا بھی ہو گیا. اس کا کام بھی اندھیرے بجھانا, اس کا کام بھی اندھیرے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین آپ کو جو ہاتھ اٹھا لگ رہے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. سیدہ کا لال آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. اچھا اسی طرح ایک چراغ سے اس سطر میں بولنا ہے, اس چراغ سے ایک جلا لو, دو جلا لو, 5 جلا لو, 12 جلا لو, 14 جلا لو. اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. نہ کسی کھاتا ہوں نہ کسی کا گاتا ہوں, علی کا کھاتا ہوں علی کا گاتا ہوں. اب مثال کے طور پر میرے پاس ہو ایک چراغ, آپ کے پاس ہو 14 چراغ. آپ کا ہو ظہیر بھائی اپنے چراغ سے 14 چراغ جلا دو. نجف شاہ جی مجھے دیکھیے گا, ایک ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے. دیکھوں گا سر سے بات گزارتا کون ہے اور علی کو سلام کون کرتا ہے. بھائی جان ایک چراغ سے پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 12واں, 13واں, 14 اور 15 کے 15, یعنی ایک میرا تھا 14 ان کے 15 ہو گئے نا. 15 کے 15 چراغ یوں میں نے ممبر پہ کتار میں لگا دیے. اب بھائی سے کہوں ذرا رخ ادھر کریں, منہ ادھر کریں, یہ رخ پلٹے اور میں چراغوں کی ترتیب بدل دوں. ہائے 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 ہائے. جو ہاتھ اٹھا لگ رہے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. ہاں یوں بھی علی پڑھا جا سکتا ہے. کائنات کی ملکہ تمہیں سلام. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مہربانی جناب, بہت شکریہ, مہربانی سر. میں اکمل بھائی چراغوں کی بھائی جان ترتیب بدل دوں. سطر سنیے گا, پہلے کو اٹھا کے 8ویں پہ رکھ دوں, تیسرا کو اٹھا کے 12ویں پہ رکھ دوں, 13ویں کو اٹھا کے 5ویں پہ رکھ دوں. اور آپ سے کہوں بھیا ادھر دیکھو اور بتاؤ ان میں سے پہلا کون تھا. ایمان سے بتاؤ, بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے نا. کیوں؟ 15 کے 15 کی چال ایک جیسی, ڈھال ایک جیسی, کردار ایک جیسا, گفتار ایک جیسی, رفتار ایک جیسی, صورت ایک جیسی, حیت ایک جیسی, حیثیت ایک جیسی. کتنے لفظ بدلوں تو بولے گا. حیثیت ایک جیسی, طبیعت ایک جیسی, مزاج ایک جیسا, کردار ایک جیسا. اور عزت والے لوگوں, 12 چک میں رہنے والوں, اللہ تمہیں 12 کے سائے تلے رکھے. بندے چپ کر کے تو دکھ لگے گا. نہیں بتا سکے گے پہلا کون تھا. کیوں؟ سایہ کسی کا بھی نہیں تھا. امام حسین آپ کو سلامت ہے. امام حسین آپ کو سلامت ہے. سارے بولو. امام حسین آپ کو سلامت ہے. مجلس کا مقصد صرف انتشار نہیں ہوتا یار, لیکن ولایت آل محمد اور فضائل آل محمد کو آپ انتشار سمجھو تو آپ کی اپنی نصیب کی بات ہے. بسم اللہ. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. پیغام ہے, محبت ہے نا. میرا کام ہے محبت تقسیم کرنا. آگے ہر کسی کی اپنی پرسیپشن ہے, جیسے بھی کوئی وصول کرے. امام حسین آپ کو سلامت ہے. دل سے شکر گزار ہو. اچھا جی, اب پڑھیں موضوع, جشن پڑھیں. نجف شاہ جی راضی ہو. اس کے بعد بھیا کوئی اعتراض کرے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. اور رہی بات فتووں کی, تو فتووں سے میں نہیں ڈرتا. ظہیر بھائی 4 مصرے فی البدیع آپ کی نظر. عالم امکان میں جو ہے سبو حسین کا ہے. عالم امکان میں جو ہے سبو حسین کا ہے. عرش کرسی لوح قلم ہو حسین کا ہے. جو نور وحدت پھیلا ہوا ہے 4 سو, فراست توحید کے چراغ میں لہو حسین کا ہے. امام حسین آپ کو سلامت ہے. امام حسین آپ کو سلامت ہے. تو آل محمد
محمد کے فضائل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے ٹکرا رہے ہیں، بلکہ تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں جب علی اتنا بلند ہے وہ اللہ کتنا بلند ہوگا جسے علی سجدہ کرتا ہے۔ ہاں ہاں، عقیدے کی دیوار درست کرو۔ علی کو اللہ سے ٹکرا کے فضائل پڑھے تو پھر کیا پڑھے؟ بھائی جان دنیا کے پیر ہوتے ہیں نا، ہوتے چھٹاکی ہیں، سوا شیر کر کے پیش کرتے ہیں۔ تمہیں اللہ نے پیر وہ دیا جو ہے بندہ لگتا خدا ہے۔ کسی صاحب نظر کے تو مصرے میرے نہیں ہیں، جس کے بھی ہیں مولا اس کی قلم میں اور زیادہ تاثیر عطا فرمائے۔ نام مجھے نہیں پتا ورنہ نام لے لیتا۔ اس نے کہا کہ غلط، حالانکہ غلط بات جو ہوتی ہے، غلط نظر انسان کو پستی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ معاذ اللہ معاف کیجیے گا، اگر میں اس بھائی کی برائی کروں تو اس کا مطلب ہے میرے ذہن میں اس کا امیج غلط ہے، میں اسے گھٹانا چاہتا ہوں۔ لیکن دیکھو علی کتنا صاحب کمال ہے، غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی۔ ہائے ہائے ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی، علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا۔ امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین۔ اور رہی بات، ہاں علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، اور رہی بات فتووں کی، فتووں سے نہیں ڈرتا، فتوے رسول پہ بھی بندے لگاتے ہیں۔ وہ کیڈے چودھری ہون گے جڑے رسول نو نہیں چھڑ دے۔ بھائی جان دیکھو پہلے بھی شاید اس علاقے میں یہ میں فکرہ کہہ گیا ہوں، لیکن اب موضوع کے ساتھ جوڑ گیا تو سن لیجئے، طرز مقرر کا مزہ لے لیجئے۔ رسول بیٹھے ہوئے تھے ممبر پر اور معراج پڑھ رہے تھے۔ جی پڑھنا پڑھ لو، جشن اس کو ہی شروع ہونا، شبان شروع ہونا۔ جی میں اتنے شروع کر سکتا ہوں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ میں نجف شاہ جی یقین کریں، میں آپ کے علاقے کی فضا کو بالکل ہموار رکھنا چاہتا ہوں۔ پیار والی فضا ہونی چاہیے، محبت والی ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو میرے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے تو میرے سامنے آئے، بات کرے بیٹھ کے۔ یہ دائیں بائیں ہوائیں چلانا، میزائل اڑانا، یہ کوئی تک کی بات نہیں ہے۔ سامنے آؤ، آج میں آیا ہوں، بیٹھا ہوں، کھانا کھانے کے بعد بھائی کے پاس بیٹھوں گا، جسے اعتراض ہے میری بات پہ آ کے بات کر لیں۔ بھاگنے والوں سے نہیں ہوں۔ امام حسین آپ کو سلام، جسے اعتراض ہے میرے سے آ کے بات کر لیں۔ میرے بانیان کو تنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو اعلان کہتا ہوں، جس نے بات کرنی ہو مجھ سے کرے، بھائی کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے میرا واٹس ایپ نمبر لیجئے گا، مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیجئے گا، میں کتاب کا سکرین شاٹ نہ سینڈ کروں گے، جھوٹے کی سزا وہ میری۔ آواز بچا کے گھر لے جا، پھر تو جانے اور مخدوم کونین جانے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا۔ رسول پڑھے تھے معراج پڑھتے رسول نے فرمایا زمانے والوں، میں نے معراج پہ یہ دیکھا، پتہ نہیں میرے سردار کی طیب زبان سے کیا نکلا کہ میں نے یہ بھی دیکھا۔ دربار رسالت میں کوہنیاں چلنے لگی، ادب رسالت سے بول تو نہیں سکتے تھے، کوہنیوں کی فائرنگ کرنے لگے۔ ماذ اللہ صلی فی محبت ابن امہ، اللہ معاف کرے رسول چچا زاد بھائی کی محبت میں گمراہ ہو گیا، تو رسول کے بولنے سے پہلے سورہ نجم کی آیت بول پڑی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بما اضل صاحبکم وما غوا، خبردار تمہارا مالک نہ گمراہ ہوا نہ بھٹکا۔ تو میں 1400 سال پہلے سمجھ کے علی اللہ کا وہ راز ہے جس کے فضائل محمد بھی پڑھے تو فتویٰ لگ جاتا ہے۔ فتوے سے کیا مسئلہ؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا جی، یہ 20 منٹ کی گفتگو میں نے آپ کو بونس میں دے دی۔ آپ پڑھے فضائل سے 3 شعبان شہر مدینہ محلہ بنی ہاشم، یہ سطر زمین پہ گئی تو پھر یہیں ڈائریاں بند اور سلام کر کے جا رہا ہوں۔ 3 شعبان شہر مدینہ محلہ بنی ہاشم، خدائی کو خدا عطا کرنے والوں کا گھر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ کائنات کی ملکہ آپ کی جوانی ہے، بسم اللہ۔ یا علی، یا علی، یا علی،
جان انہوں نے ڈکو تسی بھی ایویں داد دیو امام حسین تو واسطہ رکھے 3 شعبان شہر مدینہ محلہ بنی ہاشم خدائی کو خدا عطا کرنے والوں کا گھر حجاب اللہ بی بی کی تطہیر معاب گود میں توحید کا وہ نور اترا جسے مشیت کے لہجے میں حسین کہتے ہیں اللہ اکبر امام حسین آپ کو سلامت رکھے امام حسین آپ کو سلامت رکھے جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ علی اقنارہ حیدری حسینیہ حسینیہ مشنودی محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات یہ جو 20 منٹ کی گفتگو بھائی جان کی ہے نا چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کے کیمرے والے سے لے کے وائرل کرنے آپ نے اور جو بندہ اعتراض کرے اسے یہ کلپ دکھا دینا امام حسین آپ کو سلامت رکھے چلو لائیو چل رہی ہے پوری دنیا سن رہی ہے بندہ ایک کے سامنے نہیں مکر سکتا ہزاروں کے سامنے میری بات جا رہی ہے امام حسین آپ کو سلامت رکھے کون حسین دوسری سطر بھائی جان کون حسین جس کی آمد پر نام اللہ نے رکھا آئے آئے امام حسین آپ کو سلامت رکھے جس کے اترنے پر نام اللہ نے رکھا غذا رسول نے دی جیسا میرے علوے کہہ دیں پھر سنو نام اللہ نے رکھا غذا رسول نے دی گھر علی نے دیا گود بطول نے دی امام حسین آپ کو سلامت رکھے امام حسین آپ کو سلامت رکھے امام حسین آپ کو سلامت رکھے تھوڑا سا حصہ سلطان کربلا کا اور زیادہ حصہ سرکار وفا کا اس بھائیوں کا حکم ہے پڑھوں گا انشاءاللہ امام حسین آپ کو سلامت رکھے نام اللہ نے رکھا غذا رسول نے دی گھر علی نے دیا گود بطول نے دی چلو اگلا تحفہ بھائی جان بندے کہتے ہیں ہماری طرح آتے ہیں پہلے تو مجھے یقین ہے کہ سارا ماحول علی ولی اللہ والا ہے میرا ہم عقیدہ ہے مجھے یقین ہے تمہاری سماعتیں بتا رہی ہیں کوئی بندہ غلط سوچ کا یہاں نہیں ہے لیکن اگر بدقسمتی سے کوئی کم ظرف پھنس گیا ہے اس مجمع میں اس کے لیے ایک موقع ہے یا تو وہ توبہ کرے اس بات سے یا پھر کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے اگلا جملہ نہیں ہے پھر کوئی فضائل آل محمد کا پہاڑ ہے جس کے نیچے وہ دب جائے گا امام حسین آپ کو سلامت رکھے ہماری طرح نہیں آتے پتہ مجھے بھی نہیں کہ کس طرح آتے پتہ مجھے بھی نہیں ہاں ایک اشارہ کر کے جاؤں گا ایک اشارہ بھائی جان یہ کم از کم ویسے آتے ہیں جیسے قلب محمد پہ قرآن آتا امام حسین آپ کو سلامت رکھے امام حسین آپ کو سلامت رکھے یہ کم از کم ویسے آتے ہیں جیسے قلب محمد پہ قرآن آتا ہے چکری آپ تو جانتے ہیں اسلام آباد سے بھی کافی دوستوں کے آپ نام لے رہے تھے وہ بھی جانتے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ پاکستان کا سب سے بڑا پروگرام ہے 3 شعبان کو وہاں بھائی جان یہ فکرہ کا ہے وہ عزت عطا ہوئی ہے مجھ جیسا کبھی خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا 3 شعبان کو کیسے آتے ہیں دنیا میں 3 شعبان 4 ہجری صحن تطہیر وقت فجر 4 مصلی ہائے 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 ہاتھ اٹھانا اب میں دیکھوں گا کہ کون میرا ہم عقیدہ ہے اور کون اس مجمع میں فارمیلٹی پوری کرنے آیا ہوا ہے 3 شعبان 4 ہجری صحن تطہیر وقت فجر 4 مصلی 1 مصلی پہ رسول یار انہوں نے کو خدا دا نا دے انہوں نے ڈکو یار میں بھائی جان آپ کو پتہ میں اس مزاج کا خطیب نہیں ہوں 4 مصلی 1 پہ رسول 1 پہ بطول سیدھا فکرہ نہیں کہوں گا ماحول اتنا پیارا ہے تھوڑا سا الجھا کے پڑھوں گا 1 پہ رسول 1 پہ بطول 1 پہ امیر 1 پہ امیر ابن امیر امام حسین آپ کو سلامت رکھے
کو سلامت رکھے. آپ نیاز آرام سے ممبر پہ رکھ دیجئے. میں بسم اللہ. امام حسین آپ کو سلامت. ایک تو میں سید نہیں ہوں, معاف کیجئے گا, میں امتی ہوں, سیدوں کا نوکر ہوں. آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. 4 مصلی, ایک پہ رسول, ایک پہ بطول, ایک پہ امیر, ایک پہ امیر ابن امیر. اب ان بندوں کا کیا کروں جو بلا وجہ بحث مباحثہ لڑائی جھگڑا, توحید نہیں پڑھتے, توحید نہیں پڑھتے, توحید نہیں پڑھتے. اس سے بلند توحید ہے تو لے آ. رسول سجدے میں جھکے, اللہ حسین عطا کا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. اب کٹتا ہے کسی کمینے کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے. 25-30 منٹ کی گفتگو کے بعد بھی تم نے ولایت آل محمد کو ایسے معمولی سمجھنا, حقیر سمجھنا, تیرے اپنے مقدر کی بات ہے. میں کچھ نہیں کہہ سکتا. رسول سجدے میں جھکے, اللہ حسین عطا کر. علی سجدے میں جھکے, اللہ حسین عطا کر. سیدہ سجدے میں جھکی, اللہ حسین عطا کر. حسن سجدے میں جھکے, اللہ حسین عطا کر. جھکنے والے 4 تھے, اٹھے تو 5 تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں ہزار دفعہ میں پھر کہہ رہا ہوں. امام حسین آپ کو سلامت. امام حسین آپ کو جھکنے والے امام حسین آپ کو سلامت. اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے. میں تو پہلے ہی قائل ہوں آپ کی سماعت ہوں. جھکنے والے 4 تھے, اٹھے تو 5 تھے. اور اس اللہ دے بندے دے سینے تے ہاتھ رکھ کے پوچھیا جے ضرور کہ ہن تینوں کی مسئلہ ہے. جھکنے والے 4 تھے, اٹھے تو 5 تھے. 5 سیدہ کی آغوش میں ہے حسین. اب مجھے نہیں پتا کون عقیدہ سنتا ہے کون نہیں, بس جتنی میں نے تمہید کرنی تھی کر لی. اب میں فضائل اپنے مزاج کے پڑھوں گا. سیدہ کی آغوش میں ہے حسین. ادھر سے محمد چلے, جاگنا خدا کے لیے. ادھر سے محمد شاہ جی چلے, سامنے سے علی چلے, ادھر سے حسن چلے. جتنے کرسیوں میں بیٹھے ہو اللہ تمہیں آیت الکرسی کا سایہ عطا فرمائے. لیکن حسین کے احترام میں ایک دفعہ کرسی چھوڑ دو تو میں تمہارا شکر گزار ہو جاؤں گا. لیکن فکرے کے احترام میں, میرے احترام میں نہیں, فکرے کے احترام میں. ادھر سے محمد چلے, ادھر سے حسن چلے, سامنے سے علی چلے. تینوں چاہتے ہیں حسین کو چومنا. ہائے 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 ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو رہتی دنیا تک آباد و شاد رکھے. تینوں چاہتے ہیں حسین کو چومنا. اب نجف شاہ جی بھائی جان, اکمل بھائی جان, جتنے میرے عزت والے نوجوان بھائی ہم اثر بیٹھے ہیں, سیدہ آپ کو سلامت رکھے. کسی کا نام آتا ہے کسی کا نہیں آتا, لیکن پیارے مجھے سارے ہی اتنے ہیں جتنے نجف شاہ جی پیارے ہیں. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. تینوں چاہتے ہیں حسین کو چومنا. اب رستے ہی 2 ہیں, طریقے ہی 2 ہیں, باتیں ہی 2 ہیں. یا تو بطول حسین کو لے کر کھڑی ہو جائے, جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں, جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں. پیچھے والے ہاتھ اٹھایا کرو یار. یا تو سیدہ حسین کو لے کے کھڑی ہو جائیں, یا یہ تینوں جھک جائیں. لیکن رکھ شیعہ سنی علماء کے سر پہ قرآن, جب بھی اٹھے ہیں محمد اٹھے ہیں, بطول نہیں اٹھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت. اللہ اکبر. جب بھی اٹھے حسین آپ کو سلامت. امام حسین آپ کو, کیا روحانیت ہے یار. میں کیا روحانیت ہے سر. امام حسین آپ کو سلامت ہے. امام حسین آپ کو سلامت ہے. جب بھی اٹھے ہیں محمد اٹھے, سیدہ نہیں اٹھتی, قانون الہی بطول نہیں اٹھتی, محمد اٹھتے ہیں. اب پھر ایک آپشن تو ختم ہو گئی, بطول نہیں اٹھتی. پھر دوسری ایک ہی ہے, یہ تینوں جھکے. نا 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 نا, اب میں دیکھوں گا نا کون کون آگے چلتا ہے اور کون یہی دم
قلم توڑ دیتا ہے. نجف شاہ جی قیمت نہ ملی تو یہی ڈائریاں بند اور مجھے چلتا ہوا دیکھیے گا. قیمت ملی تو پھر تم بھی یہی میں بھی یہی, جب تک اگلا مولا کا مدعا نہیں آئے گا میں یہی کھڑا ہوں. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. ادھر سے محمد جھکے, سامنے سے علی جھکے, ادھر سے حسن جھکے. نہ یہ محمد نہیں ہے اگر جسے پہلا فکرہ یاد ہے, یہ ہے اللہ کی حمد. جاگ 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 خدا کے لیے بھائی جان ہاتھ اٹھائیے. ہاتھ اٹھیں گے تو پھر بات بنے گی نا. یہ محمد نہیں ہے انکل جی, یہ ہے اللہ کی حمد. سامنے علی نہیں ہے اکمل بھائی, یہ ہے اللہ کی بلندی. اور جدو میں ایو جیاں گلہ کر رہی ہیں تو بندے میں کافر نصیری مشرک دے آکھنا ہی ہے نا. میں علال اعلان حلف اٹھا دیتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجج اللہ. کلمہ شہادت پڑھ کے میں نے حلف اٹھا دیا, غالی کا, کافر کا, نصیری کا, مشرک کا, جو کہے تیری مرضی. ادھر سے اللہ کی حمد جھکی, سامنے سے اللہ کی بلندی جھکی, ادھر سے اللہ کا حسن جھکا. سن حسین کسے کہتے ہیں؟ جو 3 شعبان ماں کی گود میں اتر کر اللہ کی حمد, اللہ کی بلندی اور اللہ کے حسن کو اپنی جانب جھکا لے, اسے حسین. حسین آپ کو سلامت ہے. امام حسین آپ کو سلامت ہے. اللہ سید آپ کو سلامت ہے. سید آپ کو سلامت ہے. تو طبیعت جڑی ہے جناب اس سے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. چلو ایک تحفہ اور لے لو, زندگی کا پتہ نہیں ہے. سیدہ کی امام حسین, بس یہ دعا تھی, یہ صلہ تھا نا جو حسین کے ممبر پہ عطا ہو گیا. یہ دعائیں میرے ارد گرد حصار باندھے رکھیں گی تو کوئی ککھ نہیں بگاڑ سکتا. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. بھائی حق پڑھنا کوئی مذاق ہے؟ ہتھیلی میں جان رکھنی پڑتی ہے, لیکن جان کل بھی علی کی تھی, بھی علی کی. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جناب ام ایمن کے ہاتھ پہ ہے حسین. کوئی برادران اہل سنت بیٹھے ہیں تو ان کی کتاب کے بھی حوالہ میں پیش کر سکتا ہوں, اپنے حصے کا تبرک لے کر جائیں. اور ہر ممبر پہ کہا کرتا ہوں, سنی بھائیو آیا کرو حسین کے ذکر میں. ہاں یہ ذکر ان کا ہے جو نکات توڑتے نہیں بلکہ جوڑتے ہیں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بلکہ تیرے اور میری اوقات ہی کیا ہے, ان پر درود نہ ہو تیرے ابا آدم کا نکاح ثابت نہیں ہوتا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بس منزل و منزل پہنچو اپنے موضوع کی طرف. جناب ام ایمن کے ہاتھ میں ہے حسین. بھائی جان کوئی پریشانی تو نہیں؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جناب ام ایمن کے ہاتھ میں بھائی جان حسین, سامنے سے سید الانبیاء ہے. ام ایمن لا میرا حسین مجھے دے. اب شاہ جی مجھے یہ توقع نہیں ہے بھی اتنی بڑی داد کے بعد فکرہ میرا زمین پہ چلا جائے گا. بولو کیسے جیسے بولنے کہا کہ ام ایمان لا حسین دے, حسین کو چوم کے میں اپنی عبادت کو مکمل کر لوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اب میرا ایمان ہے کہ بی بی ام ایمن جانتی ہیں. بھائی جان میرے حل ویکھو, تسی ہن ایتھے ویکھو تے میں ممبر چوا کے اوتے لے جانا. ابھی میرا بھرا بار بار تنگ پہ ہوندا تے میں کیوں نہ اون دی تنگی دور کر دیاں. امام حسین تانوں واسطہ رکھے, مجھے دیکھنا. ام ایمن مجھے دے, میں حسین کو چوم کے اپنی عبادت کو مکمل کر لوں. میرا ایمان ہے کہ بی بی ام ایمن جانتی ہیں, تمیز ہے آل محمد کے گھر سے, بی بی جانتی ہیں, لیکن سوال نہ کرتی بھائی جان تو ہم تک حسین کی عظمت کا دروازہ نہ کھلتا. بی بی نے جان بوجھ کے چاچا جی سوال کیا, یا رسول اللہ ابھی بطول کا بیٹا زبیر شاہ جی ہن میں تواڈے کولوں داد لے لینی ہے. یا رسول اللہ ابھی بطول کا بیٹا دنیا میں آیا ہے, ابھی بطول کا بیٹا دنیا میں آیا ہے. ابھی بطول کے بیٹے کو غسل ولادت نہیں دیا. غسل ولادت کا بالا چک والا نام آنا تھا, مچل گئی رسول کی طبیعت. سید الانبیاء آواز دے کے کہتے ہیں یا بطول کا بیٹا نہ کہے یا غسل ولادت ہٹا. اللہ اکبر, اللہ
بولے ہو اس کا نہیں بولنا. امام حسین تمہیں سلامت ہے. یا بطول کا بیٹا نہ کہے, یا مسئلہ ولادت ہٹا. سوال کیا ہے بی بی ام ایمن نے, جواب دیا ہے رسول نے, ہے تیری نسل کی امانت. بی بی آواز دے کے کہتی ہے یا رسول اللہ, بطول کے بیٹے کو غسل ولادت کی ضرورت کیوں نہیں؟ سید الانبیاء آواز دے کے کہتے ہیں ام ایمن خود انصاف کر, جس کو قدرت نے تراشا ہو نگاہوں کے قلم سے. پہلے 4 مصرے میں پڑھنے جا رہا ہوں, 35 منٹ کے بعد 4 مصرے قیمت مل گئی تو یالی یالی, ورنہ پھر بھی یالی یالی. امام حسین آپ کو سلامت رکھے, جس کو قدرت نے تراشا ہو نگاہوں کے قلم سے, اس کی عصمت سے طہارت کو چھپایا نہیں جاتا. اس کو توحید نے نازل کیا تطہیر کے دل پر. یہ تو قرآن ہے, قرآن کو نہلایا نہیں. اللہ اکبر. امام حسین آپ کے عزت وقت دسترخوان شرف میں مولا اضافہ فرمائے. سید آپ کو بسم اللہ, کائنات کی ملکہ آپ کو کسی دروازے کا محتاج نہ کرے. محمد بلند تر صلوات. جن کے ساتھ نجس بھی لگ جائے وہ پاک ہو جائے, اسے کہتے ہیں حسین. سبحان اللہ. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. حسین سورج ہے, سطر کہنے جا رہا ہوں. حسین سورج ہے, عباس چاند ہے. شارٹ کٹ دیکھیں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها, چلو آیت پڑھ دیتا ہوں. والشمس کی تفسیر حسین ہے, والقمر کا جلوہ عباس ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اتنا خوبصورت فکرہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. نجف صاحب یہ فکرہ تسی مس کر جاؤ گے اگر نہ سنیا تو. آؤ بسم اللہ, بزرگوار کو راستہ دیں. آئے جناب, بسم اللہ. درود پڑھ لیں. محمد بلند تر صلوات. شیعہ مذہب کا ایک بہت بڑا نام گزرا ہے, آغا حسین بروجردی علیہ رحمت. انہوں نے اپنی کتاب میں ایک بڑا ہی کمال فکرہ لکھا ہے. اگر وہ میرے سامنے ہوتے نا, بلکہ مجھے ان کی قبر تک جانا نصیب ہو تو میں ان کی قبر پہ بوسہ دے کے واہ 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 پتہ نہیں کتنی داد دوں. انہوں نے لکھا ہے, اسی فکرے پہ پتہ چل جائے گا کہ اب بات سننا ہے یا بس سلام کر کے گزر جاؤں. انہوں نے لکھا ہے اذا فتح باب الحسین باب الحسین علی باب ہی. وہ لکھتے ہیں حسین جب بھی نماز صبح کے لیے اپنے گھر کا باب کھولتے تھے تو اپنے باب پہ اپنا باب کھڑا دیکھتے تھے. ہائے 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 ہائے. امام حسین آپ کے ساتھ جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوا, اپنا باپ جو باپ اور باپ اور باپ پہ بولا ہے اسے میں کہتا ہوا. حسین جب بھی اپنا باپ کھولتے تھے اپنے باپ پہ اپنا کھڑا ہوا باپ دیکھتے تھے, اور پھر حسین کیا کرتے تھے, عباس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے تھے, سینے سے لگاتے تھے اور ماتھے پہ نہیں. یہ 2 ابروؤں کے درمیان حسین, جو تاریخ میں کتاب کا فکر ہے, دیکھو کتنی احتیاط کر رہا ہوں, پیشانی بھی پڑھ سکتا تھا لیکن کتاب والے نے لکھا دونوں ابروؤں کے درمیان حسین بوسہ دیتے تھے. اور پھر پتہ کیا کہتے تھے, اذا صباح بے وجہ ابیہن, ہر صبح میں باپ کا چہرہ دیکھتا ہوں. امام حسین آپ کو آگے فکرہ سننا نہیں آتا. حسین اذا صباح بے وجہ ابیہن, صبح ہر روز صبح میں اپنے باپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں. تو پھر کیا ہوتا ہے مولا, امام حسین آواز دے کے کہتے پھر یہ ہوتا ہے کلو عموماً لی ینجلی, عباس کو دیکھتے ہی میرے سارے غم ٹل جاتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, ٹل جاتے ہیں. بس ایک اشارہ کر کے میں گزر جاؤں گا آگے. یہ ینجلی کا لفظ عموماً کہیں نظر آیا؟
سایہ انجلی. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. چلو شکر ہے کوئی تو پہنچا ہے. جو پہنچا اسے میں کہتا ہوا. باقی ذرا شہپر مودت کو تیار کرو, میں تمہیں فصیل عرش کی سیر پر لے چلوں. رسول نے ناد علی پڑھی تھی نا خیبر کے میدان میں. ناد علی مظہر اللہ جائب تاجد ہو اونن لگ فی النوائب کلو ہمن و غمن. ہم کہتے ہیں غم کو, تکلیف کو, دکھ کو. ہم کی جمع ہے ہموم. رسول فرماتے ہیں کلو ہمن و غمن سینجلی بے علی بے علی بے علی. پالنے والے میرے سارے دکھ ڈال دے علی کے ذریعے, علی کے ذریعے, علی کے ذریعے. اور حسین کہہ رہے جب بھی میں عباس کا چہرہ دیکھتا ہوں میرے سارے غم ٹل جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے حسین کی نظر میں مجسم ناد علی ہے عباس. اللہ اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت. میں سرکار کا تذکرہ کروں اور مولا کے علم کو سلام نہ کروں, نہ میری مجلس پوری, نہ میرا عقیدہ پورا, نہ میری بات مکمل, نہ میری تربیت پوری. ساری چیزوں کو پورا کرنے کے لیے مولا کے ذکر میں عباس کے علم کا تذکرہ بڑا ضروری ہے. یہ کتنا عظیم اجتماع ہے اور تقریباً ہر چہرہ مجھے داد دے رہا ہے, دعا سے نواز رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اتنے عظیم اجتماع میں, روحانیت والے اجتماع میں 5 بندے بولے نا بھائی جان اس فکرے پہ, تو میں مطمئن جاؤں. 5 بندے فکرہ ہے اتنا مشکل, لیکن صاحبان مودت کی امانت ہے. ہو سکتا ہے کسی کی اور مقدر یاوری کر جائے. عباس اور علم کا وہی تعلق ہے. جاگنا خدا کے لیے. عباس اور علم کا شاہ جی آپس میں وہی تعلق ہے جو نحنو ہوا و ہوا نحنو کا ہے. آئے 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 آئے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. نحنو ہوا و ہوا نحنو کا ہے. زیادہ میں آپ کو مشکلات میں نہیں الجھانا چاہتا, بس 2 باتیں سنو اور دعا کر دینا میرے حق میں. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. عباس اور علم کا آپس میں وہی تعلق ہے جو نحنو ہوا و ہوا نحنو. آؤ شادی آؤ, آؤ بسم اللہ. 2 منٹ کی آواز نہیں میں نے اے میں نے پہلا پتا ہونا تھا, میں پہلا کہہ دینا. نہیں 20 منٹ ہوئے ہیں آپ کو پڑھتے ہوئے. اچھا سر, امام حسین آپ کو سر جب آپ کہیں گے تب چھوڑ دیں گے, پھر راضی. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. عباس اور علم کا وہی تعلق ہے جو نحنو ہوا و ہوا نحنو کا ہے. کیوں؟ مانگا علم سے جاتا ہے, عطا عباس کا. شکر گزار ہوں, دھیمے لہجے میں فکرہ آپ نے اسی معیار پہ سنا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. آؤ یہ مولا کا علم ہے کیا, ذرا چشم تصور میں سرکار کے علم کو لاؤ نا. یہ پرچم عباس ہے معراج کا منظر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جاگنا بھی نیاز حسین, تھکنا نہیں ہے, بس تھک گئے ہو تو اشارہ کرنا پتر ہے تو اٹھا ویندہ ہویا بیکنا. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. یہ پرچم عباس ہے معراج کا منظر. 4-5 بندے سوچے جب بھائی جان پیغن بھی پڑھنا غازی سرکار تھے, معراج کتھوں آ گئی ہے. آؤ جب علی دیتا ہے نہ گن کے دیتا ہے نہ تول کے دیتا ہے, زاویہ اس نے دیا ہے سرکار وفا کی عظمت کا, تو سن لو. یہ پرچم عباس ہے معراج کا منظر. اسرار ولایت کی گرہ کھول رہا ہے. اس پاک پھریرے پہ یہ پنجہ ہے علامت, توحید کے پردے سے علی بول رہا. اللہ اکبر. حیدری. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. توحید کے پردے سے امام حسین آپ کو سلامت رکھے. توحید کے پردے سے علی بول رہا ہے. توحید کے پردے سے علی بول رہا ہے. بھائی جان 20 منٹ میں نے توحید پڑھنے پہ لگائے ہیں, اس کے باوجود کوئی کم ظرف اپنا ظرف چھلکا بیٹھے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. چمن وحی کا کھلا ہے علم کے سائے میں. چمن وحی کا کھلا ہے علم کے سائے میں. عطائے جام ولا ہے علم کے سائے میں. تجھے یقین نہیں آتا تو پھر نصیب تیرا, مجھے خدا بھی ملا ہے علم کے ساتھ. بولا بولا سخی سردار کلندر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت. جیو جیو. اسے خدا بھی ملا ہے علم کے سائے میں. آجو بیٹا میرے چاند آ گیا.
جی میں پڑھتا ہوں. امام حسین آپ کو سلامت رکھیں. تجھے یقین نہیں آتا تو پھر نصیب تیرا, مجھے خدا بھی ملا ہے علم کے سائے میں. اچھا جو کربلا کے زائر بیٹھے ذرا ہاتھوں بلند کر. الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی کربلا کے ظاہر ہیں. جو گئے ہیں مولا انہیں دوبارہ جانے کی توفیق عطا کر. جو نہیں گئے مجھ سمیت مولا انہیں ضرور جانے کی توفیق عطا کر. جنہوں نے دیکھا ہے وہ تو گواہی دیں گے, جنہوں نے دیکھا کم از کم سوشل میڈیا پہ دیکھا. جی سرکار آ جائیں رکو میں. جانب سکون زہرا حسین کا تبار غازی, جلال حیدر جمال سرور عطا پروردگار غازی. غم ستائے تو کربلا چل, سکون آئے تو کربلا چل, عطا والی حسین مولا وفاد پروردگار. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. 4 شعبان تقریباً 2:30 بجے رات کو میاں والی وہاں ممبر چھوڑا اور فکرہ کہا ہے پورا میاں والی ابھی سے ابھی تک فون آ رہے ہیں بھائی جان کیا کہنے. میں پھر کہتا ہوں کہ مولا کے کیا کہنے جس نے یہ عطا کیا ہے. میرا کوئی کمال نہیں, ٹکے کی اوقات نہیں ہے میری, یہ دینے والے کی عطا ہے تیری نسل کی ہمارا. اور اعلیٰ اعلان کہنے جا رہا ہوں, آج سے پہلے یہ زاویہ تم نے سن رکھا ہو, بے شک رخ بدل کے بیٹھ جانا. پہلی بار سماعتوں سے نقطہ ٹکرائے پھر ایسے بولنا جیسے بولنے کا حق ہے. آسمان سے آگے کی بات. حسین کا روضہ تو آپ نے دیکھا ہے نا شادی, سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ تو آپ نے دیکھا ہے نا. حسین کے روضے کے اوپر ہے سرکار وفا کا علم, دیکھا ہے نا. جو پہنچا اسے میں کہتا ہوا, جو نہیں پہنچا میں ذرا سی ریپیٹیشن کروں گا پھر تو آسمان کو چھو جائے گا. شادی کیا ہے یہ غازی کا علم مجھے نہیں پتا, بس چشم تصور سے ایک منظر میں نے دیکھا ہے. جہاں سے حسین کے روضے کے گنبد کی انتہا ہے وہاں سے علم کی ابتدا. اللہ اکبر اللہ اللہ. امام حسین آپ کو سلام. کیوں جی صحیح کہہ رہا ہوں کیوں بھائی جان. جہاں سے حسین کے روضے کے گنبد کی انتہا ہے. حسین آپ کو سلامت رکھے. جہاں سے حسین کے روضے کے گنبد کی انتہا ہے. آنکھیں اشکبار ہو گئی ہیں. اللہ ان آنکھوں کو حسین کے روضے پہ مست ہونے کی توفیق عطا کرے, لیکن ظرف عقیدت کو روکیے گا, مجھے سفر کرنا ہے. جہاں سے حسین کے روضے کے گنبد کی انتہا ہے وہاں سے علم سرکار کی ابتدا ہے. اور چشم بصیرت سے میں نے ایک منظر دیکھا ہے وہ تمہارے حوالے کروں. میں کہہ رہا ہوں وحدت کی ولایت کے ولی ہوتے ہیں ایسے, توحید کے اسرار جلی ہوتے ہیں ایسے. شبیر کے روضے پہ علم دیکھ سخی کا, کاندھوں پہ محمد کے علی ہوتے ہیں. اللہ امام حسین آپ کو سلامت, کاندھوں پہ محمد کے علی ہوتے ہیں ایسے. اچھا آؤ ایک اور تحفہ دے. 4 شعبان کو میرا یہ سردار دنیا میں آیا تھا. بھائی جان تھکتے نہیں کیا بنا تو اشارہ کرو بس, میں تھکانا نہیں تو. امام حسین کو نوستہ رکھے. 4 شعبان کو یہ سردار دنیا میں آیا تھا. وجہ اللہ کے ہاتھ میں وجہ اللہ. بندے تھک گئے. امام حسین آپ کو سلام. وجہ اللہ کے ہاتھوں پہ وجہ اللہ, عین اللہ کے ہاتھوں پہ عین اللہ. مہربانی بھائی جان. بلکہ کیا مسجع مکفہ الفاظ کا سہارا لوں, بس یوں کہتا ہوں علی کے ہاتھوں پہ علی. امام حسین آپ کو سلامت رکھیں. اور 4 شعبان کو 13 رجب نے دی ہے نا جب سلامی, تو علی نے اپنے یہ ہونٹ عباس کی پیشانی پہ رکھے. عباس کا ماتھا چومنے کے بعد علی نے کام کیا.
अलल ऐलान कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, हवाला मेरी ज़मानत न दिखाओ। बंदे कहते तौहीद नहीं पढ़ते, तौहीद नहीं पढ़ते। बार बार आज बात घूम घूम के वहीं आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है। अली सरदार ने एक काम किया, और रावी है शाम की मलका। हाँ, शाम की इज्जत वाली बीवी फरमाती है, मेरे बाबा ने काम किया। क्या क्या? सरकार ने अपना लुआबे दहन पे जो पहुंच गया उसे मैं कहता हुआ लुआबे दहन गाजी की आंखों पे लगाया, होठों पे लगाया, कानों पे लगाया। सैयद आवाज देके कहती है, बाबा ये तो मैं जानती हूँ कि हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। नजफ शाह जी इंसाफ करे जे कितना सौखा तरीका ही भी मैं सरकार वफाद तारुफ पढ़ के तो 2 जुमले में सिफीन के पढ़ाते छात्र मजमा ला देवा, कितना सौखा तरीका ही। लेकिन देख लो मैं मौजू पढ़ लूं, ये बातें आज से पहले आपकी इज्जत वाले कारवान ने सुनी हो तो फिर बेशक रुख बदल के बैठे, लेकिन हक समझ के जो बंदा न बोला फिर वो जाने और बीबी जाने। मौला अमीर ने सरकार की आंखों पे लुआबे दहन लगाया। बीबी ने फरमाया, बाबा ये तो मैं जानती हूँ हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं, लेकिन बताएं तो सही मेरे भाई की आंखों पे आपने लुआबे दहन क्यों लगाया? अली मुस्कुरा के फरमाते, इसलिए ले यरल हक, ताकि अब्बास हक देखे। हाथ उठा करो ना, ऐसी बातों में बोला करो, ऐसी बातों में बोले को तो हौसला बनेगा ना मुश्किल बातें मेंबर से पढ़ने के लिए। ले यरल हक, ताकि अब्बास हक देखे। इसका मतलब है अली की नजर में जो जो हक है। थोड़े बंदे पहुंचे, थोड़े बंदे शादी पहुंचे, जो पहुंचे उन्हें मैं कहता हूँ अली की नजर में जो जो हक है गाजी उसे देखता है। नहीं ना बेउस्तादा बंदा नहीं हूँ, इतनी बड़ी दाद के बाद छोटे लेवल की शायद तेरे सामने रखूंगा तो सोचता रह जाएगा और मैं हवा के झोंके की तरह यूं करके गुजर जाऊंगा। क्या क्या हक है कायनात, फरिश्ते हक हैं, फिर मानो गाजी देखता है। और बोले ना जी मैं बोला था हक है, और ये बच्चा, ये मेरा चांद, ये मेरा फ्यूचर, ये मेरा मुस्तकबिल, ये बातें समझ के ना ये मेरा बेटा, ये बातें समझ के मजलिस का मकसद पूरा हो जाएगा। फरिश्ते हक है, गाजी देखता है। जन्नत हक है, गाजी देखता है। दोज़ख हक है, गाजी देखता है। मौत हक है, गाजी देखता है। हयात हक है, गाजी देखता है। और हयात तो वो जौहर है जो हयात वाले को भी नजर नहीं आती। थोड़ी सी ड्यूटी रह गई है, वो समाप्त फरमाया, मैं जाऊँ आपकी दुआ के। थकाना मकसद नहीं, बात मकसद वो अपने वक्त में अच्छी हो गई है। सैयद आपको ना 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 जाना नहीं, कितने बहु किधर भेज रहे हो? अब भाई जाने इंज तरह ना मेरे तरह इंज तरह ना करो, भरा थोड़ा इंज तरह करो। इमाम हुसैन तो वस्ता रखे। मौला आपने गाजी की आंखों पे लुआबे दहन क्यों लगाया? अली फरमाते हैं यरल हक, इसका मतलब है जो जो कायनात में सरहद हकीकत है, जो जो हक है गाजी उसे देखता है। मैं एक एक शय, फरिश्ते, जन्नत, दोज़ख, हक, हयात, मौत गिन गिन के क्या बताऊं? पढ़ कुरान। अल्लाह कुरान में कह रहा है सालिका बि अन्नल्लाह हुवल हक, जान लो मैं अल्लाह भी हक हूं। तौहीद नहीं पढ़ते, तौहीद नहीं पढ़ते। मस्जिद के हुजरे में बैठ के टामक तोइयां करनी बड़ी आसान है। आया हुआ ना, आके सामने बात करो। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। ज़ालिका बि अन्नल्लाह हुवल हक, जान लो मैं अल्लाह भी हक हूँ। इसका मतलब ये है जिसे अली अल्लाह कहता है गाजी उसे देखता है। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। हैं कुछ चेहरों पे सवालिया निशान लग गया है, गाजी अल्लाह को देखता है। और जाहिलो बेटा भी तो उस अली का है ना जो कहता है मैं उसे झुकता ही नहीं जिसे देख ना लूं।
حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے. میں اسے سجدہ کرتا ہی نہیں جسے دیکھنا. اللہ ایک مولا امیر ہی تو ہے جو دیکھے ہوئے معبود کو چھپتا ہے. سترہ ہی جڑی سر تو ٹپ گئی ہے، بس ختم ہوگی عبادت. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا جس شے کو غور سے دیکھا جائے، مثال کے طور پر نجف شاہ جی کا چہرہ میں غور سے دیکھی جاؤں ٹک ٹکی باندھ کے ممبر چھوڑ کے لاہور تک پہنچ جاؤں گا، ان کا چہرہ میری آنکھوں میں عکس بن کے ٹھہر جائے گا. ایسی آنکھیں تھی، ایسی پیشانی تھی، ایسے بال تھے، ایسا رنگ تھا، ایسا روپ تھا، ایسا قد تھا، ایسا ہوگا نا. حقیقت ٹھہر جائے گی نا. غازی دیکھتا ہے اسے جو نظر ہی نہیں آتا. اب بھائی جان مجھے مایوسی نہ ہو کہ میں نے مٹھی بھر کے جواہرات آپ کو تقسیم کر کے بے قیمت چلا گیا. کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے، غازی اسے دیکھتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے نا بے بدن کا چہرہ غازی کی آنکھوں میں ٹھہر جاتا ہے. اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا آل محمد کو اچھا لگتا ہے. نہ کسی غیر کی داد چاہیے، نہ کسی غیر کی توجہ چاہیے. کھاتا بھی علی کا ہوں، گاتا بھی علی کا ہوں. میں کہہ رہا ہوں تجھ سے سیکھا ہے زمانے نے وفاؤں کا ہنر، تجھ سے سیکھا ہے زمانے نے وفاؤں کا ہنر. ہاتھ نیچے رہ کے تو دکھ لگے گا. تجھ سے سیکھا ہے زمانے نے وفاؤں کا ہنر. تیرے دامن میں شریعت کی خزاں رکھی ہے، تیری نالین پہ سجدے ہیں فرشتوں کے بھی مولا. تو نے توحید نگاہوں میں چھپا رکھی. اللہ اکبر، اللہ بسم اللہ جی. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تیری نالین پہ بسم اللہ جی. امام حسین آپ کو تیری نالین پہ سجدے ہیں فرشتوں کے بھی مولا. تو نے توحید نگاہوں میں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. روح پرور ماحول بنا ہوا ہے. ایک سطر اور کہنے کی بس زیادہ پڑ گیا آپ کی محبت میں. جی سر اچھا منجو جان لگے میں اجازت دے دیا جلدی آنا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اچھا ایک سطر اتنی قیمتی ہے نا بھائی جان. 55 منٹ کی گفتگو ایک طرف، یہ سطر ایک طرف. قیمت نہ ملی تو دل دکھ جائے گا. کہہ میں کچھ نہیں سکتا، مومن کا بڑا احترام ہے. صفحے جشن پہ سانس لینا بھی تسبیح سے کم نہیں، لیکن بولو گے تو میرا حوصلہ بڑھ جائے گا. کون عباس قرآن اور وارثان قرآن کے امتزاج کو عباس کہتے ہیں. ہائے کہاں بیٹھے ہیں غازی سننے والے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو بھائی جان تھکتے نہیں گئے بھائی جان، بس 2 یا 4 منٹ کی بقایا نوکری. کھڑیاں دیکھو میں جا رہا ہوں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. قرآن اور وارثان قرآن کے امتزاج کو عباس کہتے ہیں. بھائی جان پسند آ رہی ہے گفتگو؟ قرآن اور وارثان قرآن کے امتزاج کو عباس کہتے ہیں. اب میں قرآن بھی پڑھوں گا، وارثان قرآن بھی پڑھوں گا، پھر عباس نظر آ جائے گا آپ کو. ہاں یہ میں بتا دوں، یہ جو روش خطابت میں پڑھنے جا رہا ہوں نا، یہ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے. اللہ جانے کتنی تسبیحاں رولی ہوں گی، کتنی مناجاتیں پڑھی ہوں گی، کتنے آنسو سیدہ کی بارگاہ میں ہدیہ کیے ہوں گے. کس آنسو میں بطول کا ترس ہوا جو خیرات حصے میں آئی ہے. اب تیرے مقدر کی بات ہے، سن لو. قرآن بھی پڑھوں گا، وارثان قرآن بھی پڑھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا موسیٰ انی انا اللہ. طور پہ موسیٰ سے کلام کرنے والے اللہ کا رتبہ. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. محمد مصطفیٰ کی کلی رحمت. کیا بات ہے، کیا بات ہے. پہلے پہنچنے والوں کو میں کہتا ہوں واہ. باقی ذرا شہ پر مودت کو دیا. میں قرآن بھی پڑھوں بھائی جان، وارثان قرآن بھی پڑھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا موسیٰ انی انا اللہ. طور پہ موسیٰ سے کلام کرنے والے اللہ کا رتبہ. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. محمد مصطفیٰ کی کلی رحمت. قل کفی باللہ شہید بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. رسالت محمدیہ کے دوسرے گواہ علی بادشاہ کی ولایت الہیہ. وما ادراک ما لیلۃ القدر. حقیقت لیلۃ القدر سیدۃ النساء العالمین کی دعا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کی حقیقی تفسیر. سرکار حسن کی سخاوت. مرج البحرین یلتقیان کے محور مرجان. سرکار حسین کی کمر کا زور. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
اس انداز سے غازی سنا ہو تو پھر بالکل چپ رہ جانا تاکہ مجھے اپنی کمی کا احساس ہو. میں مولا سے مزید خیرات مانگوں. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. حقیقت لیلۃ القدر سیدۃ النساء العالمین کی دعا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کی حقیقی تفسیر سرکار حسن کی سخاوت. مرج البحرین یلتقیان کے محور مرجان سرکار حسین کی کمر کا زور. وللہ یسجد من فی السماوات والارض. کائنات کے سجدوں کا حقیقی قبلہ سید الساجدین کے سجدوں کا ہنر. قل انما العلم عند اللہ. اندیت الہیہ کے محور سرکار باقر کا علم. ولسانہ صدقا علیہ مخبر صدق الہیہ سرکار صادق کا صدق. ان اللہ علی کل ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. عزت الہی کا محافظ سرکار قاسم کا غرور. لا الہ الا هو الحی القیوم. حیات الہیہ کے مصدر سرکار رضا کی مرضی. تبارک اللہ بیدہ الملک. مملکت الہیہ کے مالک سرکار نقی کا وقار. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. حقیقت تقوی سرکار تقی کا کرم. ان اللہ علی کل شیء قدیر. قدرت الہیہ کے مظہر حسن عسکری کا اقتدار. واشرقت الارض بنور ربہا. زمین کو اپنے نور سے مشرق بنانے والے قائم کا نور. جب درود کی گود میں قرآن بن کے اتر آئے اسی پیکر الحمد کو عباس کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلام. حسین آپ کو سلام. امام حسین آپ کو سلام. امام حسین آپ کو سلام. بس آخری دو فکرے نجف شاہ جی بھی آگے اور اسی تشریف رکھیے. غازی کے احترام میں آپ اٹھے ہیں بھائی جان. دو فکروں کی اجازت ہے. نظم کا آخری حصہ اور جا رہا ہوں آپ کی دعا کے سارے تلے. کون ہوتا ہے غازی؟ تقدیر کی ہر لوح پہ قادر ہے تو غازی. وقت تو انہوں بھی لگ گئی ہے تو لگ گئی. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تقدیر کی ہر لوح پہ قادر ہے تو غازی. جبار کے جبروت پہ جابر ہے تو غازی. اگر میں آداب ذاکری کو دیکھتا نا تو جشن چھوڑ دینا چاہیے تھا, لیکن میرا اپنا دل ہے کہ یہ میں مصرے آپ کو سنا کے جاؤں. تقدیر کی ہر لوح پہ قادر ہے تو غازی. جبار کے جبروت پہ جابر ہے تو غازی. قہار کے ہر قہر پہ قاہر ہے تو غازی. منکر کی پوری موت پہ آمر ہے تو غازی. حبدار پہ رحمت کا سمندر ہے تو غازی. اکوان میں تقسیم کا ماہر ہے تو غازی. اکوان میں تقسیم کا ماہر ہے تو غازی. امکان کی سرحد پہ عطاگر ہے تو غازی. حبدار پہ رحمت کا سمندر ہے تو غازی. منکر کی پوری موت کا آمر ہے تو غازی. یزدان کے لہجے میں سخنور ہے تو غازی. محشر کی عدالت کا بھی افسر ہے تو غازی. اول کے فضائل میں جو آخر ہے تو غازی. مصرع تو میں پڑھ گیا ہوں. اول کے فضائل میں جو آخر ہے تو غازی. یزدان کے لہجے میں سخنور ہے تو غازی. بابا کے مقصر پہ جو خنجر ہے تو